بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد کمال منہاس ایم کے ایجوکیشنل ریسورس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 4 حیات طیبہ مدنی دور 1 ہجرت مدینہ سے صلح حدیبیہ تک۔ آج کے ٹاپک میں چوتھی ہجری کے اہم واقعات کا ذکر کریں گے، جن میں رجیع کا المناک واقعہ ہے، بحر معونہ کا واقعہ، غزوہ بنو نذیر، غزوہ ذات الرقاع۔ یہ تقریباً 4 ٹاپکس ہیں جن پہ ہم نے آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے علاوہ بیل آئیکن میں آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ چلیں اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ رجیع کے المناک واقعے میں دراصل جو یہ واقعہ تھا، یہ غزوہ احد کا ریاکشن تھا، اور یہ قریش کی جو نام نہاد کامیابی کے جو قصے تھے نا، وہ سنے، اور اس میں اسلام مخالف ایک تھا خالد بن سفیان، وہ قریش کو مبارکباد دینے کے لیے مکہ میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے سنا کہ اس کی بیوی نے منت مانی ہے کہ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کاسہ سر کو جام شراب بنائے گی، جنہوں نے جنگ احد میں ان کے بیٹے کو تیر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ایسا کرنے والے کے لیے 100 اونٹوں کا انعام جو رکھا۔ خالد بن سفیان سنگ دل بھی تھا اور لالچی بھی تھا۔ اس نے انعام کیے لالچ میں حضرت عاصم بن ثابت کو دھوکے سے گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ وہ خود تو قتل ہو گیا، لیکن اس کے قبیلے والوں نے یعنی بنو تیان نے اس کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد کو بھیجیں، اور خاص طور پر انہوں نے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا کہ ان کو بھی بھیجیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 افراد کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ بنو تیان کے مسلح گروہ نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور 4 افراد کو شہید کر دیا اور 3 کو قیدی بنا دیا۔ بہرحال انہوں نے جس انعام کی لالچ میں ایسا کیا تھا وہ انہیں حاصل نہ ہو سکا۔ پہلے تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی نعش پر شہد کی مکھیوں نے ہجوم کیا، جس کی وجہ سے کفار کوشش کے باوجود ان کے قریب نہ جا سکے۔ پھر اتنی تیز بارش ہوئی کہ ان کی لاش کو بہا لے گئی۔ اس طرح یہ کفار حسرت لے کر لوٹے۔ اس کے بعد بحر معونہ کا جو واقعہ ہے، یہ صفر 4 ہجری کا ہے۔ پہلا واقعہ جو ہوا تھا رجیع کا المناک واقعہ تھا، جو وہ بھی صفر کے مہینے میں ہوا تھا۔ اب صفر کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایک اور المناک واقعے کا پیغام لے آیا۔ قبیلہ کلاب کا سردار ابو برا بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے پہلے تو خاموشی اختیار، پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغین کی ایک جماعت اہل نجد سے پاس بھیجیں، مجھے امید ہے کہ وہ دعوت اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ نے جواب دیا کہ اہل نجد کی طرف سے مجھے اپنے آدمیوں کے متعلق خدشہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں ان کا ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یا 70 آدمیوں کی جماعت، جن میں اکثریت اہل صفا کی تھی، اس کے ساتھ روانہ کر دی۔ بحر معونہ کے مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس مقدس جماعت نے قیام کیا اور اسے حرام بن ملحان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دے کر بنو عامر کے سردار عامر بن طفیل کے پاس بھیجا، لیکن اس نے سفارتی آداب کا بھی خیال نہ کیا اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر باقی قافلے پر حملے کے لیے اپنے ساتھیوں کو کہا۔ بنو سلیم نے مسلمانوں کی اس مختصر جماعت پر حملہ کر دی۔ سوائے 2 اشخاص سے سب شہید ہو گئے، تو کعب بن زیاد انصاری رضی اللہ عنہ زندہ بچے، جنہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ دوسرے عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ، جنہیں عامر بن طفیل نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ اس کی ماں نے قبیلہ زمر کے کسی شخص کو آزاد کرنے کی قسم کھائی تھی۔ حضرت عمرو بن امیہ اپنے مقدس ساتھیوں کے قتل عام کے نظارے کے صدمے سے نڈال مدینہ واپس آ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے بنو کلاب کے 2 اشخاص کو جوش انتقام میں قتل کر دیا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امان دے چکے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 اشخاص کا خون بہا دینے کا اعلان کیا۔
اب کیا ہوا کہ عمرو بن امیہ نے جن دو اشخاص کو قتل کیا تھا ان کا خون بہا تو واجب الادا تھا۔ اس کا ایک حصہ معاہدے کی روح سے یہود کے قبیلے بنو نذیر کو ادا کرنا تھا، کیونکہ بنو نذیر بنو کلاب کے حلیف بھی تھے۔ اس کے مطالبے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے بظاہر قبول کر لیا، لیکن خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے کی سازش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے احترام سے ایک دیوار کے سائے میں بٹھایا اور ایک شخص کو چھت پر سے بھاری پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانے کو کہا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارادے کا حال معلوم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے رجی اور بیر معاونہ کے واقعات کی روشنی میں سازشیں تیار کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لائیں۔ یہود کا منصوبہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائیں گے تو ان کے آدمی جو ہوں گے وہ خنجروں سے مسلح ہوں گے اور مناظرے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے اس منصوبے کے بارے میں علم ہو گیا اور مناظرے کا جو ارادہ تھا وہ ترک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ وہ نہیں آنے والے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خفیہ خط کی اطلاع ملی جس میں انہوں نے بنو نذیر کو لکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے۔ اب اس بات کا بہت خدشہ تھا کہ قریش کے کہنے پر بنو نذیر مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ آپ نے بنو نذیر کو پہل کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ بنو قریظہ سے معاہدہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ سے معاہدہ کر کے بنو نذیر کو اس مدد سے محروم کر دیا۔ پھر بنو نذیر کو معاہدے کی تجدید کے لیے کہا، انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ یہ میثاق بند ہو گئے، کوئی بھی یہودی قبیلہ ان کی مدد کو نہ آیا، اس لیے 15 دن کے بعد مایوس ہو کر جلا وطنی پر رضامند ہو گئے اور 600 اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر ترک وطن کر گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو وادی قرا اور شام کی طرف چلے گئے اور باقی خیبر میں جا بسے۔ مدینہ سے بنو نذیر کے چلے جانے سے مسلمانوں کو سیاسی اور معاشی فوائد حاصل ہوئے۔ مدینہ کا دفاع پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، ان کی فوجی قوت میں بھی اضافہ ہوا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں ایک خطرناک دشمن سے نجات مل گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے خلاف بروقت کارروائی نہ کرتے اور انہیں مدینہ میں رہنے کی مہلت مل جاتی تو جنگ خندق میں ان کی مدینہ میں موجودگی مسلمانوں کے لیے بہت پریشانی کا باعث بنتی۔ اسی قسم کے واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھا بنو نذیر کا جو مدینہ سے جلا وطنی کا حال۔ اب غزوہ ذات الرقاع جمادی الاول 4 ہجری اس کے متعلق بات کریں گے۔ بنو نذیر کے فتنے سے فراغت ملے ابھی چند ہی ہفتے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو عظفان مدینہ پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت جنگجو قبیلے تھے، اگر انہیں مہلت ملتی تو سخت خون ریزی کے امکانات تھے۔ پھر یہ بھی خدشہ تھا کہ یہود ان کی مدد کریں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود 400 ساتھیوں کے ساتھ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر متوقع پیش قدمی سے ایسے متاثر ہوئے کہ بھاگ کر پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اس پیش قدمی کی غرض بھی یہی تھی کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کی جنگی طاقت سے معروض کر کے مدینہ پر حملے سے روکا جائے۔ اب 4 ہجری کے کچھ اہم واقعات کی بات کرتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا جو واقعہ ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ دوسرا ایک افسوسناک واقعہ ہے وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ہجری کے
آخر میں نکاح کیا تھا 4 ہجری کے شروع میں وہ انتقال کر گئی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عبرانی زبان سیکھی، یہ بھی 4 ہجری میں سیکھی تھی۔ ماہ شوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا، اور اسی سال شراب کی حرمت کا حکم بھی نازل ہوا تھا۔